عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابھی جیسا کہ خطبے کے آخر میں قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. ہم سب جانتے ہیں قرآن کی یہ آیت میں اور اس حدیث میں اللہ تعالیٰ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. یہ آیت بھی مشہور ہے، اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں علماء کرام سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں. یہ آیت میں ہے. اور آگے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب یہ حدیث اور یہ آیت تھوڑا بازو رکھ کر اگر فضیلتوں میں اگر ہم جائیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کی فضیلت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے انداز سے بتایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. ترجمہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، یعنی عابد بولے تو اللہ والا، ایک اللہ والے پر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسا کہ کفضل القمر علی سائر الکواکب، جیسا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. یہ کیونکہ چاند کی مثال اس لیے دی گئی ہے، یہ جو ستارے جو ہوتے ہیں، سیارے ستارے جو ہوتے ہیں، چاند تارے، یہ روشنی جو ہے چاند سے حاصل کرتے ہیں. جو ان کو روشنی جو ہے چاند سے حاصل ہوتی ہے تو یہ چمک کر دنیا کے آسمان پر چھاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جیسا تمام ستاروں پر جیسا چاند کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے ایک عابد پر عالم کی فضیلت ہے. اور ویسے بھی فضیلتوں کو ہم سنتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں تک، زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے چونٹی تک عالم کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے. اب یہاں پر دیکھیے آج کے دور میں سب سے زیادہ جو دنیا پر جو حالت بدترین جو چل رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حق بولنے والوں کو حق بولنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو غلط بتانے والوں کو چڑھا دیا جاتا ہے، تو ان کے ہی تابع لوگ چلتے بھی ہیں اور ویسی ہی باتوں کو پسند کرتے ہیں. اگر حق پرست علماء کو بولنے دیا جائے اور ان کی باتوں کو اگر فالو کرتے تو یہ دنیا کی حالت ایسی نہیں ہوتی. اگر کوئی عالم دین حق پرست منبر پر بیٹھ کر کسی چیز کے بارے میں سختی سے بتاتا ہے تو لوگ اسے نفرت کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو ہمارے کو دل و جان سے خوش ہونا چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے، ہم جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارا بدن ہے، اگر اس کے اوپر اچانک کوا یا کوئی چڑیا ہمارے اوپر تبرک ڈال دے، یعنی وہاں پر اوپر سے کچھ نہ کچھ گندگی کر دے، ہمارے کپڑوں پر پڑ گئی ہے وہ چیز، اگر کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا اسے کیا کرتا ہے، اسے بولتا ہے کہ تمہارے پیٹھ کے اوپر، کپڑوں کے اوپر کوا گندگی ڈال دیا ہے یا چڑی حق دی ہے، آپ وہ اس کی پیٹھ پڑی ہوئی ہے، اسے صفائی کر لو. اب بولنے والا جو بولتا ہے تو سننے والا ناراض نہیں ہوتا ہے، سننے والا اس کا احسان جانتا ہے، اسے اپنا محسن سمجھتا ہے، کیونکہ انہیں اس کے اوپر جو گندگی پڑی ہے اگر انہیں اسے توجہ نہیں دلاتا تو انہیں وہی حالت میں نماز کو بھی جاتا، وہی حالت میں فنکشن میں جاتا، وہی حالت میں اپنی نوکری کو جاتا. اب وہاں دیکھنے والے دشمن اگر کوئی ہو تو مذاق اڑاتے، اس کی عیب جوئی کرتے، تہمت لگاتے اور اس کی برائی مذاق اڑاتے، ہنستے. تو
اب یہ آدمی اسے توجہ دلایا کہ تمہارے کپڑوں پر گندگی لگی ہے، اب انہیں خوشی کے ساتھ اس کا شکریہ ادا بھی کرتا ہے اور اس کا جو ہے انہیں دل سے دعا بھی دیتا ہے، خوش ہوتا ہے، صفائی کر لیتا ہے۔ اب اسی طریقے سے ہمیں صبح سویرے اٹھنے کے بعد باہر نکلنے سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے فیس کو، لباس کو، داڑھی کو مکمل صحیح طریقے سے درست کرتے ہیں، اور اگر ہمارے چہرے پر اگر کوئی گندگی لگی ہو، دھول پڑی ہو، کچرا اٹکا ہو تو ہمیں اسے کلین کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آئینہ جو ہے میرے عیب کو دکھا رہا ہے، میری برائی کو دکھا رہا ہے بول کر کوئی بھی آدمی جو ہے آئینہ کو پھوڑ دیتا نہیں ہے، آئینہ کے اوپر غصہ نہیں نکالتا ہے، بلکہ انہیں وہاں کھڑا ہو کر اپنی درستگی کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء حق جو ہے قدم قدم پر رہبری کرتے ہیں تو ہمیں اسے دل و جان سے ماننے والے بننا ہے۔ ایسا نہیں کہ انہوں اپنی بات بتاتے ہیں تو ہمارے کو کیا پڑا ہے۔ علماء حق جو ہے ہمیشہ ہمیشہ قرآن حدیث کی بات کو ہی رکھ کر سامنے امت کے پیش کرتے ہیں۔ ہاں، ہر ایک کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، کوے کا بچہ پیارا ہے، اسی طریقے سے ہر ایک کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے، آج کی مجلس میں ہمیں اس حدیث کو یاد بھی کر لینا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنے والے بھی بننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء حق سے، علماء سے بغض رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت کو 4 قسم کے عذابات پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی علماء سے بغض رکھنا، بغض کے معنی دشمنی، دل کے اندر علماء حق کے بارے میں دشمنی رکھنا، اللہ تعالیٰ امت کے اوپر 4 قسم کے عذابات کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ آج کل یہی ہو رہا ہے، ہر طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں ہمارے مسلمان۔ اب دیکھیں اتنی پیاری حدیث آگے فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، یعنی دلوں کے اندر دشمنی رکھے گی اور بازاروں کی عمارتیں بلند اور غالب کرنے لگیں گی۔ اب جیسا کہ بازاروں میں عمارتیں سب سے زیادہ ہائٹ ہوتے ہیں، خاص کر سٹیوں میں اور یہاں پر بھی بازاروں میں جیسے ہی عمارتیں بلند بہت زیادہ ہائٹ ہونے لگیں گی اور مال دولت پر نکاح کرنے لگیں گے، یہ امت جو ہے مال رہا تو ہی، کیونکہ اکثر بیشتر شادی کے مسئلے میں جو ہے سب سے زیادہ مسئلہ وہاں ہوتا ہے آسانی کے ساتھ جہاں پیسہ ہوتا ہے، تو لوگ پیسوں کو دیکھ کر شادی کرنے لگیں گے۔ یعنی نکاح میں بجائے دینداری اور تقوی کے مالداری کو دیکھا جائے گا، یعنی مطلب دین کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو نہیں دیکھیں گے بلکہ مال کو دیکھیں گے، مال کو دیکھ کر شادیاں ہونے لگیں گی۔ تو حق تعالی شانہ ان پر، یعنی اس امت پر، اس وقت کے رہنے والی قوم پر اللہ تعالیٰ 4 قسم کے عذابات میں مسلط کر دیں گے۔ یہ 4 قسم کے عذابات جو ہے اس وقت میں چل رہے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا قحط سالی ہو جائے گی۔ قحط سالی کا مطلب جس وقت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ لوگ جو ہے کھیتی باڑی میں اناج پیک ڈالیں گے لیکن وہاں فصل اگے گی نہیں۔ جیسا کہ زندگی مثال آم کا جو ماحول، موسم جو چلنے والا ہے، ہر ایک کے زبان سے کیا آ رہا ہے، اس وقت میں آم کا بہت بڑا نقصان ہے، آم کی فصل جو ہے جیسا ہونا تھا نہیں ہونے والی ہے، اسی کو کہیں گے قحط سالی۔ پانی کا انتظام ہے، جھاڑوں کا انتظام ہے، نگہبانی، ہر قسم کی چیزیں ہیں لیکن اس میں فصل نہیں ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ گویا کہ یہ قسم کا عذاب کہ آم کے موسم میں آم کا نہ ملنا اور دوسرے فروٹوں کے موسم میں ان فروٹوں کا نہ اگنا، اس کی پیک نہیں ہونا اور دوسرے ضرورت کے چیزوں میں نہ ہونا، وہ الگ بات ہے کہ کوئی چیزوں کو رکھ کر کیمیکل دوائیں کو چڑھا کر اسے فریج میں رکھ کر گوڈاؤنوں میں جمع کرتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ دوسری بات بتایا گیا بادشاہ کی طرف سے، اس وقت میں جو بادشاہ رہے گا، جو حکمران رہے گا،
ان کی طرف سے قوم پر مظالم چڑھیں گے، ظلم ہوگا، ظلم زیادتی۔ اب دیکھو مدرسوں کے اوپر پابندیاں لگ رہے ہیں، مساجدوں پر پابندیاں لگ رہے ہیں، دین کے کاموں پر پابندیاں لگ رہے ہیں، اور خانقاہوں پر پابندیاں لگ رہے ہیں، اور جماعتوں پر پابندیاں لگ رہے ہیں۔ اب یہاں تک کہ نوبت آ گئی ہے، وہ NRC کی بمبڑی جو چلی تھی وہ تو ذرا دبی ہوئی ہے، لیکن آئندہ وہ بھی ہونے والی ہے۔ اور اب تو بمبڑی شروع ہوگی دشمنوں کی پردے کے بارے میں۔ یہ کھلی مثالیں ہیں۔ بادشاہ جس وقت میں اس وقت میں رہے گا جو بادشاہ، تو انہیں قوم کے اوپر اپنے ماتحتوں پر جو ہے الگ الگ طریقے سے ظلم و زیادتی کرنے لگیں گے۔ یہ زندگی مثال چل رہی ہے۔ اب یہ اس کا سب سے پہلا انہوں پتھر مارے ہیں پردے کے بارے میں، وہاں پر چکر رہے ہیں کرناٹک کو مثال لے کر۔ اب تیسری بات بتائی گئی، حکمران خیانت کرنے لگیں گے۔ اب جیسا کہ اگر کوئی کاؤنسلر ہو، کوئی چیئرمین ہو، MLA ہو، CM ہو، MP ہو، اور اگر چاہے انہیں کوئی IPS ہو، IAS ہو، IPS ہو، جو بھی ہو جائے، یہ لوگ ایسا کام کریں گے رشوت کے بغیر کوئی نہیں کریں گے۔ چاہے انہیں کلکٹر بھی ہو جائے، رشوت کے بغیر کام نہیں کریں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ خیانت کرنے لگیں گے۔ اب وہی چل رہا ہے، ہر جگہ دیکھو خیانت۔ اب جیسا کہ ایک روڈ ڈالنے کے لیے 25 لاکھ روپے دیا گیا، تو 25 لاکھ روڈ ڈالنے نہیں لگیں گے، بلکہ وہ آتے آتے 5 لاکھ یا 10 لاکھ تک رکیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ حکمران جو بھی ہیں اوپر سے نیچے تک، حکومت کے جو قانون کے دائرے میں رہنے والے، نوکری کرنے والے، یہ لوگ وہاں سے یہاں تک آنے تک پیسہ ہڑپ کر دیں گے، یعنی امانت میں خیانت کرنے لگیں گے۔ چوتھی بات بتائی گئی کہ دشمنوں کے پائیدر پہ حملے ہونے لگیں گے۔ اب دیکھو اچانک کوئی مسلمان مل گیا، اسے زبردستی وہ ان کا نعرہ جے سری رام بول 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 کر اسے گھیر لے کر مار رہے ہیں۔ ایسے ہی کوئی برقع پہن کر الگ مل گئے اکیلے، اسے ماریں گے برقع نکال۔ اب چل رہا ہے تو دشمنوں کے پائیدر پہ حملے ہونے لگیں گے۔ اب یہ 4 قسم کے عذابات کو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہی زمانے میں ہمیں گزر رہے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے عذابات مسلط کب ہوں گے؟ جب علماء حق کے بارے میں، علماء کے بارے میں اپنے دلوں میں دشمنی امت رکھنے لگے گی، دشمنی بغض رکھے گی، تو اللہ تعالیٰ امت کو 4 قسم کے عذابات میں مسلط کر دے گی۔ پہلا عذاب کیا ہے کہ قحط سالی ہو جائے گی۔ اب دیکھو جس وقت میں جو فصل ہونا ہے وہ نہیں ہو رہی۔ دوسری قسم کا عذاب بادشاہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر جو ہے ظلم ہوگا، اب ظلم ہو رہا ہے۔ تیسری قسم کا عذاب حکمران جو ہے خیانت کرنے لگیں گے، وہ بھی ہو رہا ہے۔ چوتھی قسم کا عذاب دشمنوں کے پائیدر پہ چپے چپے میں ظلم ہوتا رہے گا، حملے ہوتے رہیں گے۔ نعوذ باللہ ایسے حملے کے جانے بھی چلے گئے ہیں، کئی جانے، NRC کے بارے میں، CAA کے بارے میں، اب پردے کے بارے میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کے سلسلے میں کئی مثالیں ہیں۔ قرآن مجید کو ایک شیطان جو نکلا تھا، اس کے اندر 26 آیتوں کو نکال کر انہیں نعوذ باللہ الگ قرآن بنایا، اس کی طرف سے ایک حملہ، اسلام کے اوپر، دین پر ایک حملہ ہوا، الگ الگ طریقے سے۔ اس لیے آج کی مجلس میں ہمیں بیٹھ کر یہی عہد بھی کرنا ہے اور یہی ارادہ بھی کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے ہم سب مل کر اپنے دلوں کے اندر سے علماء کے بارے میں بغض دشمنی نکال دینا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ فضائل اعمال یا منتخب احادیث کے اندر یہ حدیث ہم نے بھی پڑھا ہے، آپ لوگ بھی سنے رہیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو ایک صحابی نقل کرتے ہیں، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کو اپنا لو، 5 چیز کو مت اپناؤ فرمایا۔ نمبر 1 فرمایا متعلم بنو، علم حاصل کرنے والے تو بنو، یا معلم یعنی علم سکھانے والے تو بنو۔ نمبر 3 یا تو علم والوں سے سننے والے تو بنو، علم والوں سے سننے والے تو بنو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا علم والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، یعنی ان سے محبت کا معاملہ کرو۔ یا تو علم حاصل کرنے والے بنو، یا علم سکھانے والے بنو،
یا علم والوں سے سننے والے تو بنو، اگر اتنا نہیں ہو سکا کم از کم علم والوں سے محبت پیدا رکھو، تعلق رکھو۔ 5 چیز مت وہ اختیار بھی کرنا نہیں ہے، ویسے بننا بھی نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا علم والوں کے بارے میں دل میں بغض مت رکھو۔ یہ حدیث صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، تو یہ پیدر پہ ہمیں جیسا پڑھتے ہیں یہ حدیث کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پر میرا عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ ہمارے مشائخ میں سے حضرت عارف باللہ حضرت سید قاری صدیق باندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت قاری صدیق باندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں مقامی علماء جو ہے اپنے فیملی ڈاکٹر کی مثال ہے۔ مقامی علماء جو ہے فیملی ڈاکٹر کی مثال ہے۔ اس کی مثال حضرت ایسی دیتے ہیں، ہمارے کو کیا طبیعت خراب ہے، ہمارا مزاج، ہمارا اگر کوئی فیملی ڈاکٹر ہو اس کے پاس جانے کے بعد انہیں فوراً نبض دیکھ کر، اس کی حیت کو دیکھ کر، کیفیت کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر انہیں جو ہے دوا تجویز کر دیتا ہے۔ اس کے اندر یہ خرابی ہے، میں پہلے سے اسے جانتا ہوں، انہیں نرم طبیعت کا ہے، اسے دوا کون سی پاور کی دینا ہے، انہیں سخت مزاج کا ہے اور سخت جسم رکھنے والا ہے، اسے کون سے پاور کی دوا دینا ہے۔ جیسا فیملی ڈاکٹر جو ہے اپنے پیشنٹوں کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، ایسے ہی مقامی علماء حق جو ہے اپنے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو، مل جل کر رہنے والے اپنے ساتھیوں کا مزاج کو جانتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مقامی علماء کو ایسا سمجھو گویا کہ انہیں میرا فیملی ڈاکٹر ہے، کیونکہ انہیں جانتے ہیں اسے کس وقت میں کیا ضرورت ہے، اسے کیسے طریقے سے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ان کے مطابق انہیں رہبری کرے گا۔ ہاں اگر کوئی باہر والے علماء آئیں گے، ان کی مثال ایسی حضرت دیتے ہیں اجنبی ڈاکٹر کی مثال، کیونکہ وہ وقتی طور پر 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 3 دن کے لیے آتے ہیں، پھر اپنے مقام کو چلے جاتے ہیں۔ اب ہمیں ان سے رابطہ رکھیں گے، ان کی چیزوں سے ہمیں زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیں گے، نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ گویا کہ اجنبی ڈاکٹر ایک مرتبہ کسی جگہ سے آیا تو پیشنٹ کو بیٹھ کر اس کی پوری زندگی کے طبیعت کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ میرا مزاج ایسا ہے، میں ایسا کیا تو مجھے ایسا ہوگا، میں یہ استعمال کیا تو مجھے یہ تکلیف ہوگی، انہیں پوری کارگزاری زندگی بھر کی بتانا پڑے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، تو مقامی علماء حق جو ہے اپنے فیملی ڈاکٹر کی طرح ہیں، اور اجنبی علماء جو باہر سے جو آتے ہیں وہ وقتی طور پر آتے ہی چلے جاتے ہیں، تو اس کے ہر ایک چیز کے بارے میں، مزاج کے بارے میں، طبیعت کے بارے میں اسے جانکاری نہیں ہوتی ہے، تو ہر چیز پوچھنے کے بعد انہیں دوا کو تجویز کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے مقامی علماء کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا کر کے اور وہی باتوں پر ہمیں عمل کرنے والے بننا ہے۔ آخر میں 2-3 مجلسوں سے پہلے ہم نے یہ بات بتائے تھے کہ رمضان میں قریب آ رہا ہے، ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ اس حدیث کو دوبارہ ہمیں آج کی مجلس میں دہرائیں گے، تاکہ اس حدیث کو جو نہیں سنے ہیں اور جو سننے والے ہیں تاکہ ہمیں عمل کرنے والے بن جائیں۔ جنت کے جس دروازے سے چاہے ہم نہ گزرنا ہے، یہ پروانہ اگر ہمارے کو کل سننا ہے تو اس حدیث پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب عورت جو ہے بیوی 5 وقت نماز کی پابندی کرنے لگے گی، پہلی چیز وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے گی، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے عزت اور عصمت کی حفاظت کرے گی، تیسری چیز۔ چوتھی چیز فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کر کے دل و جان سے خدمت کرنے لگے گی، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو چاہیے کہ اسے جس دروازے سے چاہے جنت کے داخل ہو جا سکتی ہے۔ یعنی یہاں پر بتاتے ہیں کہ اگر کوئی یہ 4 باتوں پر عمل کر لیں گے، کل قیامت کے دن اعلان ہوگا اے فلانی اللہ کی بندی، جنت کے جو 8 دروازے ہیں
ان میں سے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو سکتی ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ نمبر 2 رمضان کے مکمل روزے۔ نمبر 3 اپنے عزت اور عصمت کی حفاظت۔ نمبر 4 جو ہے اپنے شوہر کی دل و جان سے خدمت کرنا۔ یہ 4 چیزوں پر اگر کوئی اللہ کی بندی عمل کر لیتی ہے، کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، اے فلانی اللہ کی بندی، تو جو ہے جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے میں سے چاہے تو جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ پروانہ اگر ہمارے کو سننا ہے تو انشاءاللہ ہمیں اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ ضرور ہمارے کو موقع نصیب فرمائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات